السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ ناول کا نام ہے رنگ ریز میرے۔ مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 5۔ نرمین کا تو دل ہی مر گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی عباد کے فلیٹ سے نکلی۔ اسے خوف تھا کہ وہ اسے زبردستی روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اوپن کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے روتے ہوئے جاتا دیکھتا رہا۔ شاید وہ اس طرح کے تعلقات میں باہمی رضامندی کا قائل تھا، یا شاید اس کے پاس ویسی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اوہ میرے اللہ، اس قدر گراوٹ! سجل سب سن کر ششدر رہ گئی۔ میں تو سمجھ ہی نہ سکی سجل، اس نے آج تک اتنی ساری ملاقاتوں میں کبھی بھی مجھ سے اشارتاً بھی کوئی گھٹیا بات نہیں کی تھی۔ نرمین کی حالت اس لٹے پٹے شخص کی سی تھی جس کی ساری دولت کے ساتھ اس کی ہر آس اور امید بھی لٹ چکی ہو۔ میں رانا سے بات کروں گی، سجل نے غصے سے کہا۔ نہیں، کسی سے کچھ مت کہنا، بات پھیل جائے گی۔ نرمین کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ کیا ہی آسمان ٹوٹ پڑا تھا آج اس پر۔ دوپہر تک وہ کتنی خوش تھی۔ آج وہی بات سے شادی کی بات کر لیتی اور بس۔ خوشیاں اس کی دسترس اور ستارے مٹھیوں میں تھے، مگر اب پتا چلا کہ وہ اس کی دسترس میں کبھی تھا ہی نہیں، اور مٹھیوں کے ستارے انگارے تھے جن کی ایک چنگاری نہیں آج اسے پور پور جلا ڈالا تھا۔ اسے بھی تو پتا چلے اس کا دوست کتنا گھٹیا ہے۔ سجل کو مزید طیش آیا۔ اسے پہلے سے پتا ہوگا، وہ جگری دوست ہے اس کا، نرمین نے دکھ سے کہا۔ اپنی دوست کو بربادی کے راستے پر مت ڈالو، اسے کہو یہیں سے اپنے قدم واپس موڑ لے۔ عباد سیٹھی تک جانے والا راستہ بہت پرخار ہے، اس نے کچھ اور ہی معیار بنا رکھا ہے اپنا۔ سجل کو رانا سعید کی تنبیہ یاد آئی، مگر تب اس نے اس کی باتوں کو ترک اور اعتنا نہ جانا تھا۔ وہ سختی سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ یقیناً وہ اپنے دوست کی عادات و خصائل سے واقف تھا۔ نرمین ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اچھا اب تم چپ کرو، پرسکون کرو اپنے آپ کو، ایسی شکل لے کر گھر جاؤ گی تو سب 100 سوال پوچھیں گے۔ سجل نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے سجل؟ میں نے سچ میں اس سے محبت کی ہے، اور اس نے میرے لیے اتنا گرا ہوا سوچا۔ وہ مچلی۔ شکر کرو نرمین کہ اللہ نے بچا لیا ہے تمہیں، اس میں کوئی بہتری ہوگی تمہارے لیے۔ میرے سارے خواب آج ٹوٹ گئے سجل، وہ کہتے ہوئے بے اختیار اونچی آواز میں رونے لگی تو لب بھینچتے ہوئے سجل نے اسے شانے سے لگا لیا۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ بس ان لوگوں میں وہ بھی شامل ہے جنہیں اللہ کے فیصلوں پر صبر و شکر کرنا نہیں آتا۔ نرمین بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ابھی تک عباد کی اصلیت کھلنے کے دکھ میں تھی، یہ سمجھے بنا کہ کسی دھوکہ دہی کے مرتکب شخص کی اصلیت آپ پر کھلنا اللہ کے مہربان ہونے کی نشانی ہے، مگر کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ اماں اپنا سوال پوچھ کر اس کے جواب کی منتظر تھیں، اور حریم کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اسی وقت ڈور بیل بجی تو حریم کے وجود میں بجلی سی دوڑ اٹھی۔ نرمین آ گئی ہے اماں، آپ کے باقی ہر سوال کا جواب وہ خود دے گی۔ اجلت میں کہہ کر وہ جوتی میں پاؤں اڑستی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں ساکت بیٹھی رہ گئی، یعنی بات واقعی کچھ تھی۔ یا اللہ خیر، ان کا دل لرزا۔ نرمین بہت سست سی اندر داخل ہوئی، مگر اندر اماں نے جو موضوع چھیڑ رکھا تھا اس کے زیر اثر آئی حریم نے اس کے روئے روئے چہرے پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دیتی اسے کھینچ کر صحن کے ایک کونے تک لے گئی۔ اماں نے اندر بات چھیڑ رکھی ہے تمہارے اور زلفی کے رشتے کو لے کر، موقع اچھا ہے دل کی بات بتا دو۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے اماں کی سوچ بدلنے کی، آگے کی منزل اب تمہیں خود طے کرنی ہوگی نرمین۔ حریم نے کم ترین الفاظ میں اسے ممکنہ صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا خاموشی سے اندر چلی گئی۔ حریم اس کی خاموشی پر پہلی بار ٹھٹکی، پھر تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلتی کمرے میں آئی۔ وہ اماں کو سلام کر کے چادر اتار کر تہہ کر رہی تھی جب حریم نے اس کا غیر معمولی سرخ چہرہ اور آنکھیں دیکھیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ چہرہ اور آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ اماں نے بھی بغور اسے دیکھا تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھنکھاری۔ صبح سے سر میں درد تھا، اب تھوڑا بخار بھی محسوس ہو رہا ہے۔ کھانا کھا لو پھر چائے کے ساتھ دوا لے لینا، حریم متفکر ہوئی۔ کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں، چائے پی لوں گی ٹھہر کر۔ خالی پیٹ تو دوا نہیں کھا سکتی نا۔
رس یا بسکٹ لے لینا چائے کے ساتھ۔ اماں نے ٹوکا تو وہ خاموش رہی۔ اماں تمہاری رضامندی پوچھ رہی ہیں زلفی کے رشتے کے متعلق؟ میں نے کہا کہ نرمین خود بہتر طریقے سے جواب دے سکتی ہے اس سوال کا۔ حریم نے ان دونوں کو خاموش دیکھ کر بات پھر سے آئندہ پر ٹلتے دیکھی تو جان بوجھ کر وہیں سے سلسلہ جوڑا جہاں پر نرمین کی آمد کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ اماں نے گھور کر اسے دیکھا مگر وہ ڈھٹائی کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے نظریں ملائے بنا اب منتظر نظروں سے نرمین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہیں اس دن کے لیے نہیں پڑھایا لکھایا کہ تم ان کے فیصلوں کے آگے اعتراض بن کر کھڑی ہو جاؤ۔ جو بڑے اپنے تجربوں کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں چھوٹوں کو وہ ظاہری بینائی سے دکھائی نہیں دیتا۔ اماں کو اندر سے اچھی خاصی تاپ چڑھ رہی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ بڑی احتیاط سے ہینڈل کرنے والا ہے، خصوصاً جب اس کا براہ راست تعلق نرمین کی ذات سے تھا۔ اماں یعنی کہ تعلیم ہمیں ذہن کھولنے کی اجازت تو دیتی ہے لیکن زبان کھولنے کی نہیں۔ حریم کی ناراضگی میں زبان پھسل گئی۔ تم بیچ میں بکواس مت کرو۔ اماں نے اسے جھڑکا تو وہ ان کے شانوں کے گرد بازو لپیٹتی ان سے چمٹ گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اماں، کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے نرمین نے کہا تو حریم گویا حیرت سے مر جانے کے قریب ہو گئی۔ کیا کس پر اعتراض نہیں ہے تمہیں؟ پہلے بات تو سن لو اماں کی۔ وہ ہکلائی۔ ابھی تو باہر اس بے وقوف کو سارا معاملہ سمجھایا تھا اور اندر آ کر بنا سوچے سمجھے بولے چلی جا رہی تھی۔ زلفی اور تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہوں میں۔ 2 ماہ بعد کی تاریخ دے رہی ہوں میں نصرت کو۔ اماں کا چہرہ کھل اٹھا نرمین کی اتنی سی بات سے، جبکہ حریم بے تابی سے نرمین کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی پھٹی کے پھٹی لیکن اس طرف تو رویا رویا ٹھوس انداز تھا جیسے پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کی زندگی کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ جو آپ کی مرضی ہو کریں۔ نرمین کی آواز رند گئی تو اماں نے بے اختیار خوشی اور مسرت میں گرتے گہرے مان کے ساتھ آگے بڑھ کر نرمین کو خود سے لپٹا لیا۔ میری شہزادی تھی، اللہ نصیب بلند کرے۔ مجھے پتا تھا اپنے باپ کا سر نیچا نہیں ہونے دے گی۔ نرمین کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ کر اماں کی چادر میں جذب ہونے لگے۔ حریم ساکت و جامد تھی۔ اس کا وجدان اسے کسی انہونی کے ہو جانے کی خبر دے رہا تھا۔ تبھی اس کا دل گہری کھائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اتنے ہارے ہوئے تو محبت میں لٹ پٹ جانے والے ہوا کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی سب کچھ ہار کر لٹا کر آ رہی تھی؟ حریم پر اس لمحے اندر ہی اندر قیامت ٹوٹنے لگی۔ وہ یک ٹک نرمین کو اماں کے شانے سے لگے آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ ڈینیل کی منگنی کی تقریب میں کیتھی نے بھی اپنے قریبی دوستوں میں سے زیڈ کو بطور خاص انوائٹ کیا، جسے دیکھ کر مارک کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ ساری تقریب میں وہ زیڈ اور کیتھی کو خوشگپیوں میں مصروف دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا رہا تھا۔ اتنی پرائیویٹ تقریب میں اس کا کیا کام تھا؟ تقریب ختم ہونے کے بعد جب مہمان چلے گئے اور صرف گھر والے ہی رہ گئے، مارک موقع پا کر کچن میں چلا آیا، جب کیتھی سب کے لیے مزید ڈرنکس لینے کچن میں آئی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ بکواس مت کرو مارک، میں بہت اچھے موڈ میں ہوں، کیتھی نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔ ہو تو گویا یہ اشارہ ہے کہ مجھے بھی اچھے موڈ میں آ جانا چاہیے۔ دفعتاً لب و لہجہ بدلتے ہوئے وہ مسکرایا اور کیتھی کے انتہائی قریب چلا آیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیتھی بھڑکی مگر اسی اثنا میں مارک اس کی کمر میں بازو حمائل کر چکا تھا۔ بیہیو یو، کیتھی نے بدک کر اسے دھکیلا مگر وہ ڈھیٹ بنا اس کی طرف جھکا۔ اسی وقت کسی نے اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر پیچھے گھسیٹ لیا۔ جب کوئی لڑکی کہے نہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، زیڈ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے باہر کی طرف دھکیلا تو مارک جو پہلے ہی اس کی وہاں موجودگی پر تل ملا رہا تھا، اس نے اس کے منہ پر مکہ دے مارا جسے وہ پھرتی سے ایک طرف ہو کر ناکام بنا گیا، لیکن جواباً مارک اس کی ناک پر پڑنے والے غصے سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ شور و گل سن کر سب کچن کی طرف بھاگے۔ او گاڈ! ڈینیل اور پال نے مارک کی ناک سے خون نکلتا دیکھ کر دونوں اس کی طرف لپکے۔ کیتھی نے گھبرا کر زیڈ کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پال نے غصے سے کیتھی کی طرف دیکھا۔ یہ سب اس کی کارستانی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مارک زیڈ پر لپک رہا تھا۔ ڈینیل اور پال بے یقینی سے کیتھی اور زیڈ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ کیتھی نے جلدی سے زیڈ کی طرف داری کرتے ہوئے مارک کو کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ میرے خیال میں یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، تمہیں اب جانا چاہیے۔ ٹورس نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشارتاً زیڈ کو نکلنے کا اندیہ دیا تو وہ سر جھٹکتا وہاں سے نکل گیا۔
زید، کیتھی ماں کو خفگی سے دیکھتی اس کے پیچھے لپکی تو پال نے اونچی آواز میں اسے پکارا، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کیے دروازہ کھول کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی جہاں وہ تیزی سے نیچے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ زید پلیز رکو، کیتھی اونچی ہیل پہنے ہوئے تھی، تیزی سے اترنے کی کوشش میں ہیل کی ٹک ٹک پوری عمارت میں گونج رہی تھی۔ آرام سے آؤ، میں یہیں کھڑا ہوں کیت، گر مت جانا۔ وہ نہ رکتا لیکن کیتھی کے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے گر جانے کے خوف سے وہ مجبور ہو کر رک گیا۔ اس تک پہنچ کر کیتھی بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ کیتھی نے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا اور آج پہلی بار یہ اعتراف کیا۔ وہ خبیث ہے لیکن میرا کزن ہے تو سب اسے اہمیت دیتے ہیں۔ میں آج اس کا منہ توڑ دیتا، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی؟ وہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ کیت کو خوشی ہوئی کہ وہ اس کے لیے پوزیسو اور پروٹیکٹیو تھا۔ زید نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اب گھر جاؤ، وہ پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھیں۔ لفٹ ٹھیک ہو چکی ہے، تم لفٹ کے ذریعے جا سکتے ہو، وہ شرارت سے بولی تو وہ لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے مسکرا دیا۔ لفٹ میں داخل ہو کر وہ اس کی طرف پلٹا۔ لو یو ٹو کیت، اس کی مسکراتی ہوئی آواز میں لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہوئے کیتھی نے اس کا اعتراف محبت سنا تو وہ سرشار سی ہو گئی۔ پھر کچھ یاد کر کے اس کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ پوچھو اس سے، اپنے زخمی منگیتر کو چھوڑ کر یہ اس خبیث شخص کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ اسے دیکھتے ہی مارک نے کینہ توز انداز میں کہا۔ کیتھی کو اس کی سوجی ہوئی ناک دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میرے دوست کے سامنے تم میری مرضی کے بنا مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرو گے تو وہ تو اپنی دوست کے لیے ریئیکٹ کرے گا نا، وہ اطمینان سے بولی، لیکن پال قطعاً خوش نہیں تھا۔ اگر وہ ہمارا مہمان نہ ہوتا تو یہاں سے ہاتھ پاؤں توڑوا کر ہی جاتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیتھی نے خفگی سے باپ کو دیکھا۔ اس نے پہلے زید پر حملہ کیا تھا، اس نے تو صرف جوابی پنچ مارا ہے۔ آج کے بعد وہ لڑکا اس گھر میں تو کیا مجھے اس بلڈنگ کے آس پاس بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ مارک کو سمجھا بجھا کر بھیجنے کے بعد پال نے قطعی انداز میں اعلان کیا تھا۔ ڈیڈ فار گاڈ سیک، مارک کی تنگ نظری سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ کیتھی جھنجھلائی۔ لیکن تمہارے دوست کی حرکت مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تمہارا اور مارک کا معاملہ تم دونوں کو آپس میں سلجھانا چاہیے تھا، پال نے غصے سے کہا۔ اوکے ڈیڈ، میں سمجھا دوں گا کیت کو، ریلیکس۔ ڈینیل نے آنکھ کے خفیف سے اشارے سے کیتھی کو اندر کمرے میں جانے کو کہا تو وہ خاموشی سے کھسک گئی۔ گریجویشن مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ درمیان میں کوئی غلط فہمیاں آئیں۔ پال نے اپنا فیصلہ سنایا تو ڈورس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ ڈینیل کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نرمین، یہ کیا گیم کھیل رہی ہو تم؟ کل کو ابا تمہیں اپنے لفظوں سے پھرنے نہیں دیں گے۔ اگر یہ مذاق تھا تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب تم بری طرح پھنس چکی ہو۔ اماں ابا کل ہی جا کر پپو کو شادی کی تاریخ دے آئیں گے۔ اماں کے جاتے ہی حریم اس پر چیخی تھی۔ تو نرمین نے دکھتے سر کو دباتے ہوئے بے تاثر لہجے میں پوچھا تو حریم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تو یہ کہ کیا تم واقعی میں زلفی سے شادی کرو گی؟ حریم نے بے یقینی سے پوچھا۔ کل تک تو وہ ببانگے دہل زلفی کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ میں نے جو کہنا تھا اماں سے کہہ دیا ہے حری، اب میرا دماغ مزید مت کھاؤ۔ سب ٹھیک تو ہے نا مینو؟ حریم کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبا۔ تم تو عباد کے علاوہ کسی اور کے متعلق سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ نام مت لو اس کا، نرمین نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ کسی کی ناراضی اور ضد میں فیصلہ مت کرو نرمین، کل کو پچھتا کر فیصلہ بدلو گی تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ حریم کو پکا یقین ہوا کہ عباد سے کسی بات پر لڑنے کے بعد ناراض ہو کر نرمین یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر تم یہ بک بک چھوڑ کر چائے کا ایک کپ بنا لاؤ گی، نرمین نے خشک لہجے میں کہا تو حریم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ہٹ گئی۔ اور بس تنہائی سے کیسی شرم، نرمین کے کب سے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ وہ کسی کی بھی ضد میں آ کر خود کو تباہ و برباد کر دینے کی حد تک فیصلے کرنے والی خصلت رکھتی تھی، محبت اور نفرت میں شدت پسند، فوری فیصلے کرنے والی عجلت پسند۔ مر جاؤ تم اللہ کرے عباد وسیم، تم نے میرے سارے خواب توڑ ڈالے جس کا تم کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ تکیے میں منہ چھپا کر وہ بے آواز بلک اٹھی۔ زلفی پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ نرمین شادی کے لیے مان گئی ہے۔
نرمین کی اکڑ، غرور اور تنتنا زلفی کو یقین دلاتا تھا کہ وہ کسی طور اس رشتے پر راضی ہونے والی نہیں تھی، لیکن آج اچانک ماموں مامی مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئے اور 2 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ دے کر گئے، اسے بے یقینی بھری خوشی کا شکار کر گئے تھے۔ اب آئے گی قابو میں وہ زیر لب گالی بکتے ہوئے سرشار بھی تھا۔ نرمین جیسی پڑھی لکھی، طرح دار اور مکھن ملائی جیسی لڑکی کا کیوں بیٹھے بٹھائے ہاتھ آ جانا اس جیسے ویلے نکمے کے لیے کروڑوں کی لاٹری نکلنے کے برابر تھا۔ اب اپنے انداز ٹھیک کر لے پوستی، وقت پہ اٹھ کر سٹور جایا کر۔ نصرت بیگم نے اپنی خوشی دباتے ہوئے اسے لتاڑا تو وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے ہنسا۔ ارے اماں، اب ہی تو عیش کے دن آ رہے ہیں، بکواس مت کر، خود گھر بیٹھ کر بیوی کی کمائی کھائے گا کمبخت۔ نصرت بیگم نے اسے گھرکا۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اماں، مل کر گاڑی چلے گی تو ہی گھر چلے گا، وہ مطمئن تھا۔ اب پتہ نہیں بھائی صاحب موٹر سائیکل کا سوچتے ہیں جہیز میں یا نہیں۔ بھائی ہمیں تو لالچ ہے نہیں، ان کی ہی بیٹی کو آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ دیں گے کیوں نہیں، اتنے سالوں سے میری بیوی کما رہی ہے، جمع تو کرتے ہی رہے ہوں گے۔ وہ ایسے ٹہکے سے بولا جیسے واقعی نرمین اس کی بیوی ہو، جبکہ نصرت بیگم کو خوبصورت بہو کے ساتھ گھر بھر کے جہیز کی آس بھی لگ گئی۔ زلفی کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ نے گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اب اس الو کے پٹھے سے کہو سنجیدہ ہو جائے، کام کاج سنبھالے تاکہ نکٹو بن کر بیوی کی کمائی پر نہ پڑا رہے۔ پھپھا کو بیٹے کے کرتوت بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ بھئی ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے اور دنیا کا دستور ہے، میاں بیویاں اپنے شوہر کی کمائی کھاتی آئی ہیں، کیا حرج ہو جائے گا جو ہماری زلفی نے 4 پیسے اپنی بیوی سے لے لیے، حق بنتا ہے اس کا۔ نصرت بیگم نے مدبرانہ انداز میں کہا تو وہ کینہ توز نظروں سے بیوی کو دیکھنے لگے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ بے حیا کس پہ گیا ہے، پھر میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ پھپھا نے دانت پیسے تو وہ ٹھٹھا لگا کر ہنسی۔ بڑے مذاق کیا ہو آپ بھی۔ پھپھا بکتے جھکتے گھر سے نکلے تھے۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، وہ میاں کے جانے کے بعد ہاتھ جھٹک کر بولی۔ جب بہو رانی آ کر گھر کا آدھا خرچہ اٹھا لے گی تو سب سے پہلے یہی سکون میں آئیں گے اور مجھے شاباش دیں گے۔ شادی کی تاریخ رکھتے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اماں نے نرمین کے لیے رکھی ساری چیزیں اٹھا کر حریم کے لیے رکھ دیں۔ میری شہزادی کی ہر چیز اس کی پسند کی ہوگی، انہوں نے نرمین کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل مر چکا تھا، خوشیاں روٹھ گئی تھیں۔ ایک حریم ہی تھی جو نرمین کی خاموشی سے ہولتی رہتی تھی۔ اور پھر نرمین نے جاب سے استعفیٰ دے دیا، لیکن چونکہ وہ جاب چھوڑنے سے 2 ماہ پہلے کمپنی کو انفارم کرنے کی پابند تھی، اس لیے اسے شادی تک آفس جانا ہی تھا۔ شاپنگ کے لیے وہ ایک دن بھی بازار نہیں گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایک دن تنگ آ کر حریم نے اسے پکڑ ہی لیا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ بیزار ہوئی۔ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو؟ مجھے خوف آ رہا ہے تمہاری اس بے حسی سے، حریم بے چارگی سے بولی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اسی طرح ٹھوس تھی۔ کیا تم دل سے راضی ہو زلفی کے لیے؟ حریم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اگر وہ اس کا اور عباد کا معاملہ نہ جانتی ہوتی تو شاید اماں کی طرح بے فکر ہو کر نرمین کی شادی کی شاپنگ کرتی، لیکن عباد جیسے ہر لحاظ سے نرمین کے آئیڈیل بندے کو چھوڑ کر زلفی کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھرنا حریم کو آنے والے کسی خاموش طوفان کی نشاندہی لگ رہا تھا۔ خودکشی ہی کرنی ہے نا، زلفی ہی صحیح، وہ سرسراتے لہجے میں بولی تو حریم کا دل تھم سا گیا۔ رکی سانس کھینچتے ہوئے اس نے نرمین کو دیکھا۔ عباد کا کیا بنا؟ مر گیا ہے وہ، نرمین نے ضبط سے کہا اور اسے دیکھا۔ تب حریم نے اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے۔ بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ حریم کا دل پگھلا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا اس کے بارے میں، نرمین نے آنسو پیتے ہوئے کہا تو آواز گلے میں اٹکنے لگی۔ حریم کا دل گویا اچھل کر حلق تک آیا۔ اب آگے کچھ مت پوچھنا ہوری، میں خود کو بہت مشکل سے اس زندگی کی طرف لائی ہوں، اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ حریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نرمین نے کروٹ بدلتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ جاتے ہوئے لائٹ آف کر دینا۔ حریم ہمدردی سے اسے دیکھتے ہوئے لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اسے نرمین سے ہمدردی سہی، مگر وہ خوش تھی کہ زلفی کا کردار عباد جیسا نہیں تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی نرمین کے سارے دکھ جاگنے لگے اور آنکھوں کی زمین نم ہونے لگی۔ اس دل میں عباد نامی تیر گڑ چکا تھا، نہ موت آتی تھی اور نہ ہی زندگی مل رہی تھی۔
مینو اندر سے خوش تو ہے نا؟ اماں بھی حریم کی طرح وسوسوں کا شکار تھیں۔ حریم نے گومگو کی کیفیت میں جواب دیا، اندر کا تو نہیں پتا اماں، ہاں اوپر سے راضی ضرور ہے۔ اماں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئیں، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہاں ہو؟ ملنا ہے تم سے۔ وہ ایک اداس سی شام تھی جب نرمین سنجیدگی سے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بے حسی کی چادر چٹکی تو اسے احساس ہوا کہ وہ زلفی نامی گٹر میں گرنے والی تھی۔ اسے لگا کہ مر جانا اس شادی سے بہتر فیصلہ تھا۔ سجل کے میسج نے اسے جھنجھوڑ سا دیا۔ زندہ ہوں اسی دنیا میں، نرمین کو جوابی میسج کرتے ہوئے رونا آ گیا تھا۔ کیا تھی وہ اور کیا بن چکی تھی؟ اور مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ تم آ رہی ہو یا میں گھر آ جاؤں؟ میں نہیں ملنا چاہتی سجل، کسی بھی پرانے تعلق کو میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو اور فوراً آؤ، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، یوں سمجھو زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ سجل نے بعجلت کہہ کر اسے مزید کسی سوال جواب کا موقع دیے بنا ملنے کی جگہ بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ نرمین نے گہری سانس کھینچی۔ پچھلے مہینے بھر سے وہ سجل سے ماں سوائے واٹس ایپ میسیجز کے کسی رابطے میں نہ تھی، اور آج اس نے ایک نظر اپنے شکن آلود کپڑوں پر ڈالی اور الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حریم اندر آئی تو اسے میرون کلر کے گرم سوٹ پر گرے کوٹ اور مفلر اوڑے بالوں میں برش کرتے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ بہت دنوں بعد اس کا سوگوار سا حسن میرون رنگ میں کھلا ہوا دکھا تو بہت اچھا لگا۔ کیوں ہی سجل نے بلایا ہے، سوچا چکر لگا لوں۔ وہ بال کیچر میں جکڑ کر مفلر لپیٹتی تیار تھی۔ حریم طمانینت سے مسکرائی۔ بہت اچھی بات ہے، کب سے سڑی بسی پڑی رہتی ہو، کھلی ہوا میں طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وہ سر ہلاتی موبائل بیگ میں ڈالتے ہوئے اماں کو بتا کر گھر سے نکل آئی۔ رکشہ میں بیٹھ کر قریبی ریسٹورانٹ کے فیملی کیبن میں پہنچنے تک کئی بار اس نے راستے سے واپس لوٹ جانے کے متعلق سوچا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کے ہال پر طائرانہ نظر ڈالتی فیملی کیبن کی طرف آ گئی۔ شولڈر بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ کرسی پر گر سی گئی۔ کرسی سے سر لگائے آنکھیں موندے وہ نہ جانے کن تکلیف دہ سوچوں کی زد میں تھی کہ ٹیبل کی سطح کو کسی نے کھٹکھٹایا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ ہیلو! اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ مسکراتا ہوا اس کے سامنے عباد وسیم کھڑا تھا۔ نرمین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ جھوٹ بول کر ملنے کے لیے بلایا ہے تمہیں، لیکن معذرت بالکل بھی نہیں کروں گا، وہ بشاشت سے کہہ رہا تھا اور نرمین کے حلق میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے جانے کے لیے اٹھی اور اپنا بیگ تھام کر کندھے پر ڈالا، لیکن اپنے ہاتھ کو عباد کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں پا کر وہ غصے سے بولی، ہاتھ چھوڑو میرا، اور میرا نہیں خیال کہ تم ساری زندگی میرا سامنا کرنے کے قابل رہے ہو، اور اگر میں کہوں کہ یہی ہاتھ مانگنے آیا ہوں تم سے تو، عباد نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ نہ سمجھی کسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے بیوٹیفل گرل، تم جیسی قیمتی سوچ رکھنے والی لڑکی میں اپنی زندگی سے نفی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا اور نرمین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پروپوزل پر اسے رونا چاہیے یا ہنسنا۔ یہ لو بھائی شادی کارڈز کے ڈیزائن ہیں، جو پسند ہو مینو کو وہ الگ کر لینا۔ ابا نے شادی کارڈز کی کیٹلاگ اماں کو تھمائی تو حریم اشتیاق سے کتاب ان کے ہاتھ سے لے کر کارڈز کے ڈیزائن دیکھنے لگی۔ توبہ بھی اس کے ساتھ جھک آئی۔ ابھی تو 3 ہفتے پڑے ہیں مینو کے ابا، شادی کی تیاریاں ختم نہیں ہوئیں اور آپ کو شادی کے کارڈ چھپوانے کی فکر لگ گئی ہے۔ اماں جذبز ہوئیں تو وہ مسکرا دیے۔ تیاریاں تو آخری دن تک چلتی رہتی ہیں، کارڈ چھپنے میں بھی وقت لگتا ہے، پھر بانٹنے تو اپنی مرضی سے ہیں، جب جی چاہے گا تب بانٹ دیں گے، چھپ جائیں گے تو ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ ابا نے تفصیل سے سمجھایا تو وہ مسکرا دیں۔ رشتہ داروں کی لسٹ بھی بنانی ہے ابا، کس کس کو بلانا ہے اور کتنے کتنے بندے بلانے ہیں۔ حریم کو ایک اور اہم کام یاد آیا۔ بھائی میرے گھر کی پہلی شادی ہے، میں تو سب کو ہی بلاؤں گا اور پوری فیملی کو بلاؤں گا۔ ابا واقعی بہت خوش تھے، اماں کا دل گھبرانے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، سب کام سیدھے سیدھے ہو رہے ہیں، پھر بھی میرا دل جیسے کسی شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی اماں نے اپنے دل کی گھبراہٹ اگل ہی دی تھی۔ ابا خوب ہی ہنسے۔ تم عورتیں بھی نا بہت خوب ہوتی ہو، جب کوئی مسئلہ ہو تب بھی سکون نہیں، اور جب کوئی مسئلہ نہ ہو تب بھی ٹینشن کہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، خدا خیر کرے۔ حریم بھی ان کی بات سن کر ہنسنے لگی تو اماں جھینپ سی گئی۔
اس روز نرمین گھر آئی تو بہت خوش تھی، اتنی خوش جتنی کہ اس شادی کے طے ہونے سے پہلے خوش اور مطمئن ہوا کرتی تھی۔ حریم رات سونے کے لیے کمرے میں آئی تو اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی اور ساتھ شادی کارڈز کی کیٹلاگ بھی۔ یہ لو، اپنی شادی کا کارڈ پسند کر لو۔ حریم مسکرائی تو وہ دودھ ختم کر کے خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے حریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے کبھی سزائے موت کے قیدی کی موت کی سزا کو پھانسی کے پھندے کے قریب جا کر معاف ہوتے دیکھا ہے حوری؟ نرمین کی آنکھیں چمک رہی تھی، حریم کا دل خفیف سا لرزا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو، کارڈ پسند کرو شادی کے لیے۔ حریم نے زبردستی کی بشاشت سے کہا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ پہلے شادی کے لیے لڑکا تو پسند کر لوں، اطمینان سے کہتی حریم کے ارد گرد گویا دھماکہ کر گئی۔ عباد نے پروپوز کیا ہے مجھے حوری، وہ اپنی مما کو ہمارے گھر بھیجنا چاہتا ہے میرے رشتے کے لیے، وہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ حریم کو لگا اس کے دماغ کے پرخچے اڑ گئے ہوں۔ شادی والے گھر میں شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو جانے والی تھیں۔ شادی کے کارڈز چھپنے والے تھے اور دلہن اپنے لیے نیا بر تلاش کر آئی تھی۔ دروازے میں کھڑی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی گفتگو سنتی اماں اپنے دل کے اوہام کو سچ ہوتے دیکھ کر چکرا کر گری تو دھڑام کی آواز نے حریم اور نرمین دونوں کو ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ اماں کو کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر بے سدھ گرے دیکھ کر حریم بے اختیار چیختی چلی گئی۔ جس قیامت کو حریم کی خاموشی کئی ماہ سے ٹالے ہوئے تھی، اماں کی بے ہوشی اسے ظہور میں لے آئی۔ اس روز اماں ہوش کے ساتھ ساتھ حواس میں بھی لوٹ آئیں۔ ابا کے گھر آنے میں ابھی وقت تھا۔ انہوں نے نرمین کو چوٹی سے پکڑ لیا۔ اماں ایسے مت کریں، بوکھلا کر گڑبڑائی ہوئی حریم کو اماں نے لال ہوتی آنکھوں سے گھورا اور چیخیں۔ ایسے مت کروں تاکہ کل کو تو بھی کسی راہ چلتے کو پکڑ کر لے آئے۔ حریم آنسو پیتی پیچھے ہٹ گئی۔ اماں کا اعتبار ٹوٹا تھا، بیٹی صفائی پیش کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ جان بھی لے لیں تو میرا فیصلہ یہی رہے گا اماں، نرمین نڈر اور بے باک لہجے میں بولی۔ اماں نے اسے تھپڑوں کی زد پر رکھ لیا۔ حریم تھر تھر کانپتی پہلے تو اپنا دوپٹہ منہ میں ڈالے چیخیں روکتی رہی، لیکن نرمین کی ڈھٹائی اور اماں کو کمزور پڑتے دیکھ کر اس نے اماں کو آگے بڑھ کر تھام لیا۔ بس کر دیں اماں، فائدہ تو وہاں ہو مار کا جہاں پتا ہو کہ کچھ اثر ہوگا، بیکار میں خود کو تھکا رہی ہیں۔ اس نے روتے ہوئے بے بسی سے کہا، میں مر جاؤں گی، میں اس کے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ تربیت کی تھی میں نے اس کی۔ وہ بھی تھک ہار کر رونے لگی۔ بیٹیوں کو فقط اعتماد اور آزادی ہی کی ضرورت نہیں ہوتی اماں، ان کی اپنی زندگیوں کے فیصلوں میں مشاورت بھی ہونی چاہیے۔ نرمین اپنی جگہ سے چلائی تھی۔ ابا سے پوچھوں گی میں، اگر گڑھے میں ہی گرانا تھا تو اندھا ہی رہنے دیتے۔ قیامت تو اب آئے گی، اماں پھپک کر رو دی۔ کوئی قیامت نہیں آئے گی، ابا کی لاڈلی بیٹی ہے، خود سمجھا لیں گے اسے، آپ پریشان مت ہوں۔ حریم کو ان کا بی پی بڑھ جانے کا ڈر تھا۔ انہیں کچھ ہو جائے گا حریم، وہ سہ نہیں پائیں گے۔ اماں بے حد خوف زدہ تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اماں، اتنی ہمت کی ہے اس نے تو آگے آنے والی قیامت کے متعلق بھی سوچ ہی رکھا ہوگا۔ حریم تلخی سے بولی۔ تو تجھے سب پتا تھا؟ اماں متوحش ہوئی۔ مجھے پتا چلا تھا اماں، لیکن اسی وقت وہ معاملہ ختم ہو گیا اور نرمین نے زلفی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ حریم کی زبان لڑکھڑائی، جھوٹ بولنا سرشت میں نہ تھا، لیکن وقت ایسا آن پڑا تھا کہ پہلو بچانا ضروری تھا۔ ہاں، تجھے کیا الزام دوں؟ اماں نے سسکاری بھری، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پیٹنے لگی۔ جب میں ماں ہو کر اس کے بدلے تیوروں سے اس کے دل کی بات سمجھ نہ پائی۔ اماں پلیز مت کریں، حریم نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ میں بات کرتی ہوں اس سے اماں، شادی کے کارڈ چھپنے والے ہیں، رشتہ داروں کو منہ زبانی اطلاع ہو چکی ہے شادی کی، وہ ابا کی عزت رلنے نہیں دے گی۔ نرمین کی بے پناہ ضدی طبیعت سے واقف ہونے کے باوجود حریم نے کسی موہوم سی امید کے سہارے اماں کو تسلی دی، مگر ادھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ تھی۔ مجھے کچھ مت سمجھانا ہوری، اب میں کچھ بھی نہیں سمجھوں گی۔ وہ سرکش تو تھی ہی، اب باغی بھی ہو رہی تھی۔ حریم نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم نے مجھے اس بے غیرت شخص کے بارے میں بتایا تھا، کیسے تنہائی میں فائدہ اٹھانا چاہا تھا اس نے تمہاری اندھی محبت کا۔ آہستہ لیکن سخت آواز میں اس نے نرمین کو یاد دلایا۔ جب نرمین زلفی کے لیے ہاں کرنے کے بعد اندر سے ٹوٹ گئی تھی تو اس نے حریم کو ساری بات بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا۔
حریم دنگ رہ گئی، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ عزت بچنے کے ساتھ ساتھ نرمین کو اس ٹھوکر نے عقل بھی سکھا دی تھی۔ وہ سب ڈرامہ تھا، وہ مجھے چیک کر رہا تھا کہ کہیں میں بھی تو عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ نرمین نے آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حریم کو جھٹکا لگا۔ اس قدر خبیث سوچ رکھنے والا شخص تمہارا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے نرمین؟ تم نے تو یہ ٹیسٹ پاس کر لیا، جب فیل ہو جاتی ہوں گی وہ کہاں تک اس کے ساتھ چلی ہوں گی یہ نہیں سوچا تم نے؟ مارے دکھ کے اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ لیکن یہ سب گہرائیاں تو وہ دیکھتا ہے جو اندھی کھائی میں چھلانگ لگانے سے ڈرتا ہو۔ جو لڑکیاں فیل ہوئیں وہ اب اس کی زندگی میں نہیں ہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں۔ وہ مطمئن تھی۔ بکواس مت کرو نرمین، اور یہ سوچو کہ اگر تم اس روز اس خبیث شخص کی باتوں میں آ جاتی تو وہ تمہیں برباد کرنے سے نہ چوکتا، اور آج تم بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہوتی۔ میں یہ سب فضولیات کیوں سوچوں؟ اس نے مجھے چن لیا ہے اپنے لیے، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ ناگواری سے بولی تو حریم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب بغاوت کا وقت نہیں ہے مینو، تم نے اپنی مرضی سے زلفی کے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، ابا مر جائیں گے۔ شٹ اپ، نرمین نے غصے سے کہا۔ زندگی کے فیصلوں سے بھی کوئی مرا کرتا ہے کیا؟ میں نے بھی تو فیصلہ کیا تھا عباد کے بجائے زلفی کے ساتھ شادی کا، میں تو نہیں مری۔ ایسے موقعوں پہ فرما برداری بچوں کا فرض بن جاتی ہے نرمین، ابا کا سر نیچا مت کرو۔ میں نے زلفی کے لیے ہاں کر کے ابا کی عزت ہی رکھی تھی، اب میری خوشی کی باری ہے۔ وہ اٹل تھی۔ واہ کیا عزت رکھی تھی والدین کی۔ حریم تڑکی۔ کل شادی کے لیے خود ہاں کی اور اب جب شادی سر پہ ہے تو ان کی موت کا سامان کر رہی ہو۔ حریم کا دل چاہ رہا تھا اماں کی طرح اسے پیٹ کر رکھ دے۔ بس کر دو حریم، تم جانتی ہو میں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی، نرمین نے اطمینان سے کہا۔ مرنے کے بعد زندگی پائی ہے میں نے، میری خوشی کا اندازہ لگا سکتی ہو تم؟ اپنی خوشی کے لیے خود غرض مت بنو نرمین۔ اگر ابا اپنی خوشی اور عزت کے لیے خود غرضی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو جس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ کیوں نہ خود غرض بن کر اپنی خوشی کے بارے میں سوچے۔ وہ بہت ڈھیٹ تھی، حریم کو آج اندازہ ہوا۔ یہ دولت اگر تمہارے نصیب میں ہے تو پھپھو کے گھر بھی مل جائے گی، اس نے سمجھانا چاہا۔ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو حوری، نرمین نے خفگی سے کہا۔ تمہیں پتا ہے نا جب عباد سے مایوس ہو کر میں خودکشی کرنا چاہ رہی تھی تب میں نے زلفی کے لیے ہاں کہہ دی۔ اب جبکہ میرے سامنے زندگی ہے تو میں موت کو کیوں چنوں؟ زندگی کا ہاتھ کیوں نہ تھاموں؟ دوسروں کو مار کر زندہ رہنے میں کیا خوشی ہے بھلا؟ حریم دکھی تھی، آنے والے وقت کا خوف دل کو بھینچے ہوئے تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے اسے سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا آبی؟ نزہت بیگم مارے صدمے اور حیرت کے پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئیں۔ لیں خود ہی تو پیچھے پڑی رہتی تھی کہ لڑکی پسند کرو شادی کرو، اب پسند کر لی لڑکی تو آپ کو میری ذہنی کیفیت پہ شک ہو رہا ہے۔ احتیاط سے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے وہ مسکرایا، لیکن نزہت بیگم مارے ٹینشن کے مسکرا بھی نہ پائیں۔ تم نے کہا تھا تمہیں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے۔ ہاں تو جب آپ نے پوچھا تھا تب تک تو واقعی کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ شٹ اپ، نزہت بیگم بگڑی۔ شادی بیاہ مذاق نہیں ہوتا، بھائی صاحب اور بھابھی سے بات کر چکی ہوں میں تمہارے اور مائرہ کے رشتے کی۔ واٹ؟ عباد کو جھٹکا لگا۔ مجھ سے پوچھے بھی نہ؟ پوچھنا اور کیسے ہوتا ہے، اور خبردار جو کوئی ٹینشن پھیلائی ہو تو۔ بھائی صاحب کی رضامندی لینے کے بعد میں تم سے پوچھنے والی تھی، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مما جانی، وہ ہنسا۔ شادی میری ہونی ہے، پہلی رضامندی تو میری ہوگی نہ کہ آپ کے بھائی صاحب کی۔ تم سیریس ہو؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ آف کورس یس مما، اس نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے ہارن بجایا تو چوکیدار نے بھاگ کر گیٹ کھول دیا۔ وہ سبک رفتاری سے گاڑی پورچ میں لے آیا۔ کون ہے وہ؟ اندر لاؤنج میں پہنچنے تک بمشکل صبر کرتی نزہت بیگم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں یہ سب مذاق ہی لگ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ لڑکی پسند کرنے اور پھر اسے ریجیکٹ کر دینے کی بیماری میں مبتلا رہ چکا تھا۔ ان کے خیال میں وہ ابھی بھی مذاق ہی کر رہا تھا۔ لڑکی ہی ہے مما، ڈونٹ وری۔ وہ مسکرایا تو چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ دو ٹوک انداز میں بولی، تم اپنی پسند بتانے میں لیٹ ہو گئے ہو آبی، اب میں بھائی صاحب سے بات کر چکی ہوں۔ فار گاڈ سیک مما، وہ خفا ہوا۔
میں کوئی مڈل کلاس گھرانے کی دبو سی لڑکی نہیں ہوں جس کی آپ زبردستی منگنی کروا دیں گے اور میں چپ چاپ شادی پہ آمادہ ہو جاؤں گا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں، آپ جو چاہے کریں۔ وہ پریشان سے اسے یاد دلانے لگی۔ تب واقعی پسند نہیں تھی۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، کون ہے، کس خاندان سے ہے؟ ہمارے خاندان کے ہم پلا لوگ بھی ہیں یا کوئی راہ چلتی پسند کر لی؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ بہت اچھی لڑکی ہے، فیملی بھی ٹھیک ہی ہوگی، آئی تھنک غریب ہی ہے، لیکن مجھے تو لڑکی سے شادی کرنی ہے مما، فیملی سے نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس اپنی پسند کی چیز پر اٹک گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا عباد، اب تم اسے غلط سمجھو یا صحیح، لیکن میں تمہاری وجہ سے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے قطعی لہجے میں کہا تو عباد کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ واقعی مائرہ کے بارے میں سنجیدہ تھیں۔ میں نے مائرہ سے شادی کرنا ہوتی تو بہت پہلے آپ سے کہہ دیتا مما، گھر کی لڑکی تھی، میری دوست ہے، بہت اچھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا کہ شادی ہی کر لوں۔ سوری ٹو سے، اس نے بھی صاف کوئی کا مظاہرہ کیا تو نزہت حق دک رہ گئیں۔ وہ خراب موڈ لیے اٹھ کر چلا گیا تو نزہت بیگم نے سر تھام لیا۔ انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کی بات یاد آئی۔ بھائی نے کہا ہے فی الحال انہیں کوئی لڑکی نہیں پسند، آپ جلد بازی مت کیجیے گا۔ اس نے انہیں تنبیہ کی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ واقعی اپنے بھائی کی حرکتوں سے زیادہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے باپ سے بات کرتی ہوں، الہی خیر کوئی نیا تماشا ہی نہ لگ جائے اب۔ تم نے خود اس شادی کے لیے ہاں کی تھی نرمین، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جب جی چاہا کھیل لیا، جب جی چاہا انکار کر دیا۔ والدین کی عزت پہ بنائے گی، ذرا سوچو۔ اور جو میری جان پہ بنائے گی اس کا کیا؟ وہ بہت خود غرض تھی۔ حریم کو شدت سے احساس ہوا۔ تم بتاؤ، ایک بار بھی ابا نے سوچا کہ زلفی میرے قابل ہے بھی یا نہیں؟ اس نے ایک بار کی سوال پوچھ کر اسے لاجواب کر دیا تھا۔ لیکن تم نے خود ہاں کی تھی، اپنی مرضی سے۔ حریم نے اس پر حاوی ہونا چاہا۔ تو جب لڑکی کی ہاں مانی جا سکتی ہے تو پھر اس کی نا کی بھی کوئی ویلیو ہونی چاہیے۔ وہ ہٹ دھرمی سے گویا تھی۔ حریم کی پیٹ میں گرہیں پڑنے لگیں۔ اچھی بھلی زندگی الجھے ہوئے ٹیڑھے میڑے راستوں پہ چل نکلی تھی، یوں کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ چھوٹا جا رہا تھا۔ ابا کی جان ہے اپنی بہن میں نرمین، وہ بہت دکھی ہوں گے، طوفان مچا دیں گے اپنی 4 دن کی محبت کے بارے میں سوچ رہی ہو، ابا کی 22 سال کی محبت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی؟ حریم کو رونا آ گیا۔ تم نے دوسروں کی حمایت اور میری مخالفت ہی کرنی ہے تو براہ کرم یہاں سے چلی جاؤ، جو ہوگا میں خود دیکھ لوں گی، نرمین نے رکھائی سے کہتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ محبت ایسے ہی نڈر کر دیا کرتی ہے شاید، اور بے باک بھی۔ حریم مزید سمجھانا اب سمجھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا کہتی ہے؟ ماں نے اسے دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا تو وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کہتی ہے کہ ابا سے خود بات کر لے گی۔ میری غلطی، ہائے میری غلطی، اماں نے اپنے گال پیٹے تو حریم نے تڑپ کر ان کو تھام لیا۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں، بس کریں، کر لینے دیں اسے ابا سے بات، ہو جانے دیں اس کی حسرت پوری، خود ہی ٹھیک کر لیں گے اپنی لاڈلی کو، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، باپ بیٹی کا رشتہ خراب ہوگا ہوری، انہیں بہت تکلیف ہوگی بیٹی کی سرکشی سے۔ وہ حق رکھتی ہے بات کرنے کا اماں، ایک بار کر لینے دیں اسے، عین وقت پر تماشے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی تماشا ہو کر ختم ہو جائے۔ حریم نے انہیں ٹھنڈا کیا تھا مگر وہ آنے والی گھڑیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر دہل رہی تھیں۔ پریشان مت ہوں، طوبہ بیچاری بھی سہم گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لائیں میں آپ کا سر دبا دوں، سکون ہو جائے گا ذرا۔ حریم نرم ہاتھوں سے زبردستی ان کا سر دبانے لگی تو بیٹیوں والے مخصوص سکون کو محسوس کر کے ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ عباد کیوں تنگ کر رہے ہو اپنی ماں کو؟ وسیم سیٹھی تک بات پہنچی تو وہ رات گئے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ مائنڈ یو ڈیڈ، آپ کی مسز مجھے تنگ کر رہی ہیں آج کل، اس نے جواباً ناراضگی دکھائی۔ مذاق نہیں ہے یہ عباد، 2 خاندانوں کا مسئلہ ہے، اپنے ماموں کی فطرت اچھی طرح جانتے ہو تم، تمہاری ماں کا میکا ختم ہو جائے گا۔ تو مما سے کس نے کہا تھا کہ جا کر رشتہ پکا کرائیں؟ کم از کم میں نے تو نہیں کہا ان سے، وہ برہم ہوا۔ یہ اب کی بات نہیں ہے عباد، شروع ہی سے تمہاری ماں کی خواہش تھی، بیٹی کے طور پہ مائرہ کو دیکھا ہے اس نے ہمیشہ، سب کو پتا تھا وہی بہو بنے گی اس گھر کی، اور یہ بات اکثر تمہارے سامنے بھی ہوتی رہی ہے۔
وہ اپنے بیٹے کی فطرت اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے نرمی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کبھی ان فضول باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا ڈیڈ، بچپن کی باتیں بچپن کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے اپنے لیے کیسی لائف پارٹنر چاہیے یہ میں زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ اسے دوستی کے خانے میں رکھ لو عباد، مائرہ سے شادی کر لو۔ نزہت بہت ڈسٹرب ہے تمہاری ضد سے۔ دوستی ہی سے آزما کر تو لائف پارٹنر والے خانے میں فٹ کیا ہے اسے، آپ کیا جانے۔ اور ڈونٹ وری، مما کو میں سمجھا لوں گا، انہیں تو لڑنے اور نکتہ چینی کرنے کے لیے ایک عدد بہو چاہیے، وہ میں لا دوں گا۔ عباد نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں بات کو مزاحیہ رنگ دے دیا تو وہ مسکرا بھی نہ سکے۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے عباد، خاندان کا معاملہ اور میری پوری زندگی کا معاملہ ہے ڈیڈ۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کس فیملی سے ہے؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اب اسے دوسری طرف سے گھیرنا چاہا۔ کوئی اونچے خاندان سے نہیں ہے ڈیڈ، لیکن مجھے بس لڑکی سے غرض ہے، وہ محتاط انداز میں بولا۔ زمین سے تو نہیں اگی ہوگی نا، ماں باپ، بزنس میں نام، کچھ تو ہوگا اس فیملی کا۔ اس کے والد کسی گورنمنٹ ادارے میں جاب کرتے ہیں شاید، مجھے ٹھیک سے علم نہیں، لیکن نرمین بہت پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہے ڈیڈ، اچھی جاب کر رہی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم نے لڑکی سے جاب نہیں کروانی، لیکن جن سے ماتھا جوڑنا ہے ان کا جوڑ ہونا ضروری ہوتا ہے بیٹا جی، ورنہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے در پردہ انکار ہی اس تک پہنچایا تھا۔ جب مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ اب اس ساری بحث سے اکتانے لگا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شادی کے لیے لڑکی پسند کر کے بتائے گا تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، یہاں تو کرنٹ ہی دوڑ گیا تھا، گویا گھر بھر میں اور سبھی کو لگا بھی زوروں کا تھا۔ لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے برخوردار، وسیم صاحب نے قطعی انداز میں کہا۔ ہمارے گھر میں ایک انسان کا اضافہ ہونے والا ہے عباد، تو شرطیہ اسے اونچے خاندان سے ہونا چاہیے۔ بے نسلی تو ہم کتے بلیاں بھی نہیں پالتے، نتنے پھلاتے ہوئے انہوں نے تنفر سے کہا تھا۔ بہرحال شادی تو میں نرمین سے ہی کروں گا ڈیڈ، اب خاندان متاثر ہو یا گھر، آئی ڈیم کیئر، عباد نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ سامنے بھی وسیم سیٹھی تھے، کئی پیٹرول پمپس اور سیٹھی لیدرز اینڈ گارمنٹس کے کرتا دھرتا۔ ان بچوں کے عیش انہی کے دم سے قائم و دائم تھے۔ کان کھول کر سن لو عباد، شادی تمہاری مائرہ سے ہی ہوگی۔ اس لڑکی کو کس حیثیت سے رکھنا چاہتے ہو وہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ قطعیت سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ وہ کسی اور کیٹیگری کی لڑکی ہوتی تو شادی کے لیے اسے کبھی نہ چنتا ڈیڈ، مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ اس کیٹیگری کی نہیں ہے، تبھی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ دونوں میرا پروپوزل لے کر جائیں اس کے گھر۔ عباد نے ان پر کھل کر نرمین کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ اس گھر میں بہو بن کر صرف مائرہ آئے گی، اور یہ بات تم لکھ کر رکھ لو عباد، ہم صرف اسی شادی میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے واضح طور پر اس سے قطع تعلقی کا اعلان کیا تھا۔ عباد کو بھی غصہ آ گیا۔ اوکے، آپ لوگوں کی مرضی، لیکن میں شادی نرمین سے کروں گا اور بس، مائرہ کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اس نے بھی صفا چٹ انداز میں جواب دے دیا۔ تو پھر اسے اس گھر میں مت لانا۔ ان کا بھی میٹر گھوم گیا، ساری عمر کی عیاشیوں کا یہ بدلہ دے رہی تھی اولاد۔ نہیں لاؤں گا، وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے دروازہ دھڑام سے بند کر کے گیا تھا۔ وسیم صاحب ماتھے پر آیا پسینہ پونچھنے لگے۔ بیٹا ہاتھ سے نکل چکا تھا، یہ احساس انہیں بھی شدت سے ہوا تھا۔ کمان ڈینیل، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مارک اور میرے بیچ کتنا فرق ہے، ہماری سوچ بالکل الگ ہے۔ ڈیڈ کو سمجھاؤ، بھتیجے سے پیار کے اظہار کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اسے داماد بنانا ضروری نہیں۔ کیتھی سخت اکتائی ہوئی تھی۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، ڈینیل نے آئس کریم کی کون اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے گویا تصویر کا اچھا رخ دکھایا۔ ہاں، اور اسے اپنی پسندیدہ چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے، یہ میں جانتی ہوں ڈینی، لیکن سوری، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ وہ سخت اکتائی ہوئی تھی۔ کم آن کیتھ، تم نے اپنی مرضی سے یہ منگنی کی تھی، ڈینیل نے ہنستے ہوئے اسے یاد کروایا۔ تب میں چھوٹی تھی اور ڈیڈ کو خوش کرنے کے لیے بس ہاں کر دی، مجھے کیا پتا تھا چند سالوں میں یہ اتنا عجیب نکل آئے گا۔ کیتھی ناگواری سے بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ محبت کرتا ہے تم سے، کیئرنگ ہے، اس لیے تھوڑا جیلس بھی ہو جاتا ہے تمہارے دوستوں سے، ڈینیل اسے سمجھا رہا تھا۔ یہی کیئر اگر وہ اپنی کرے تو کئی مینرز اور ایٹیکیٹس آ جائیں اسے، جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں اسے۔ وہ بدمزہ ہو کر بولی تو ڈینیل نے بے اختیار اونچا کہکہا لگایا۔
بتاؤں گا میں مارک کو۔ سو واٹ، پرواہ کسے ہے، اچھا ہے پیچھا چھوڑ دے گا میرا، وہ اکتا کر بولی۔ ڈینیل نے اسے بغور دیکھا۔ کیا بات ہے، تمہاری فیلنگز کچھ زیادہ ہی بری نہیں ہے مارک کو لے کر؟ اس کا رویہ نظر نہیں آتا تم سب کو؟ کیتھی نے الٹا اس سے پوچھا۔ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈینیل نے کون ختم کرتے ہوئے ٹیشو پیپر سے ہونٹ صاف کیے۔ لیکن مجھے اس کا رویہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہی رہا تو آئی ایم سوری، میں اسے اتنا موقع نہیں دوں گی کہ وہ مجھ سے شادی کر کے خود کو صحیح ثابت کر سکے۔ وہ ناراضگی سے کہہ کر اپنی آئس کریم ختم کرنے لگی تو اس کی بات پر ڈینیل مسکرا دیا۔ ڈینیل کو آج واپس چلے جانا تھا، اس کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ کیتھی کو کافی ہاؤس ڈراپ کر گیا جہاں وہ پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ چھوٹے مگر خوبصورت سے کافی ہاؤس میں داخل ہوتے ہی دائیں کونے کی مخصوص ٹیبل پر مخصوص کسٹمر کو دیکھ کر کیتھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایپرن کی ڈوریاں باندھتی وہ کاؤنٹر کے پیچھے چلی آئی۔ تمہارا کسٹمر آدھے گھنٹے سے بنا کسی آرڈر کے بیٹھا ہے، اب تم آ گئی ہو تو جاؤ اور آرڈر لو اس سے، اور کسی کو تو دیکھتا بھی نہیں وہ، اس کی ساتھی ویٹرس جیلس ہو کر بولی تو کیتھی بے اختیار مسکرا دی اور نوٹ پیڈ اور پین لے کر کونے والے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ واٹ وڈ یو لائک سر؟ پاس جا کر مؤدبانہ پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ یہ لٹو ہے کیتھی پر، اسی کے لیے آتا ہے یہاں۔ ہائی ہینڈسم، اسی لیے تو دیکھتا نہیں ہے کسی اور ویٹرس کو، اور نہ ہی آرڈر دیتا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ سیاہ فام ویٹرس ڈورتھی وہاں نہیں آئی تھی۔ ان دونوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو نظر میں رکھے ہوئے آہ بھر کر بولی تو کافی ہاؤس کی پرانی ویٹرس سیلینا نے جوس کے لیے تیزی سے گاجر چھیلتے ہوئے مسکرا کر اسے ٹوکا۔ تمہیں تو 2 دن میں ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کافی کے لیے نہیں بلکہ کیتھی کے لیے آتا ہے یہاں۔ ڈیوڈ کو پتہ چلے تو کیا وہ ناراض نہیں ہوگا؟ ڈورتھی نے اعتراض کیا۔ اس کا کافی ہاؤس چل رہا ہے، کسٹمر آ کر کسی بھی بہانے کافی پیے اس کا تو فائدہ ہی ہے۔ سلینا نے گاجروں کی ٹوکری سنک میں رکھ کر پانی کھول دیا تھا۔ تم اپنے باپ کا سارا پیسہ بلا وجہ کافی پینے پر لگا دو گے، آرڈر لیتے ہوئے کیتھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ خیر وجہ تو بہت سالڈ ہے میرے پاس یہاں آ کر کافی پینے کی، وہ کیتھی کے چہرے کو نظروں میں رکھتے ہوئے مسکرایا۔ جس دن ڈیوڈ کو پتہ چل گیا نا، بہت سالڈ ریزن کے ساتھ ہی نکالے گا تمہیں یہاں سے۔ کافی کا آرڈر لے کر وہ اسے چڑھاتے ہوئے گئی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ؟ ڈورتھی کو تجسس ہونے لگا تھا۔ کافی پھینکتے ہوئے کیتھی کے ہاتھ سست ہوئے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی کا چھلا جیسے گردن میں کسا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ انجان بن کر زور زور سے کافی پھینکنے لگی۔ یہی ہینڈسم ایشیائی کسٹمر جو کسی اور ویٹرس کو آرڈر نہیں دیتا جب تک تم نہ آ جاؤ۔ ڈورتھی مزہ لے رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، میرا یونی فیلو ہے، رسپیکٹ کرتا ہے میری، کیتھی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ خامخواہ اپنی نوکری کے متعلق کوئی ایشو نہیں بنانا چاہتی تھی، سو ٹالنا ہی بہتر تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈیوڈ مجھے نوکری سے فارغ کر دے تم کوئی اور کافی ہاؤس دیکھ لو مسٹر۔ اپنے ڈیوٹی آورز ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکلی تو زیڈ کو محو انتظار پا کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اس کا کہکہا فضا میں بکھر گیا۔ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے پاس ایسی ویٹرس ہے جس کی وجہ سے اس کا مستقل کسٹمر سسٹم قائم ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیتھی مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ اس کے ہم قدم تھا، کیتھی جانتی تھی وہ اس کے گھر تک اس کے ساتھ ہی جانے والا تھا، اور اسے یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ دونوں انڈر گراؤنڈ ٹرین اسٹیشن کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے، شدید سردی کی وجہ سے مسافر نہ ہونے کے برابر تھے۔ ٹرین آنے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر ایک بینچ کی طرف بڑھے۔ ایک دم ہی مارک اور اس کے ساتھ 2 بدماش ٹائپ لڑکے ان کے سامنے آ گئے۔ زیڈ نے غیر ارادی طور پر کیتھی کو اپنے پیچھے کر دیا۔ تو تم اتنی آسانی سے کیتھی کا پیچھا نہیں چھوڑو گے، مارک نے کہا تو کیتھی گویا ہوش میں آ کر چلائی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ تمہیں پتا بھی ہے تم خود کو کتنا گھٹیا ثابت کر رہے ہو؟ تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے اسے سبق سکھا دوں۔ وہ کینہ توز نظروں سے زیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ بات کرتے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ موجود لڑکوں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں زیڈ پر پل پڑے۔ کیتھی کو مارک نے قابو کر لیا مگر وہ اسے بری طرح نوچ کھسوٹ رہی تھی۔ زیڈ نے کچھ پنچ کھائے اور کئی ان دونوں کو مارے۔ اسی وقت ٹرین آ کر اپنے سٹاپ پر رکی تو وہ تینوں ہی بھاگ گئے۔
اسے پہلی قسط سمجھنا۔ جاتے ہوئے مارک نے فاتحانہ نظروں سے زیڈ کو دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیتھی نے پوچھا۔ ہاں شاید، بالوں میں انگلیاں چلا کر ٹھیک کرتے وہ کیتھی کا ہاتھ تھام کر ٹرین کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ واقعی ٹھیک تھا۔ لڑائی بھڑائی میں تو پچھلے 3 سال سے وہ بھی ماہر ہو چکا تھا۔ ایک مکہ اگر کھاتا تھا تو جواباً 3 مکے مقابل کو مارنے کی بھی طاقت رکھتا تھا۔ اس کو تو میں دیکھ لوں گی۔ بہت ہو گیا ڈیڈ کے بھتیجے کا خیال۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ اس کی قسط تو سود سمیت میں ادا کر دوں گا، تم فکر مت کرو، اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیتھی کو اس ایشیائی لڑکے پر بے حد پیار آیا۔ وہ جانتی تھی اگر آج وہ اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ ان تینوں کو ایسے بھاگنے نہ دیتا، بلکہ آج ہی بدلہ چکا دیتا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ کیتھی شرمندہ ہونے لگی۔ تمہیں تو مغرور ہونا چاہیے کہ وجہ تم ہو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو کیتھی واقعی کہا لگاتی، مگر فی الحال اسے مارک کی اس گری ہوئی حرکت پر شدید غصہ آیا تھا، اور وہ آج گھر جا کر اس سارے قصے کا خلاصہ کرنے والی تھی۔ مجھے پتا تھا یہی سب ڈرامہ ہوگا، تم جیسا غیر مستقل مزاج بندہ ایسی ہی حرکت کر سکتا تھا برو۔ مما کو وارن کیا تھا میں نے، وہ سخت بیزار تھا۔ عباد کو چھوٹے بھائی کا انداز بہت برا لگا۔ اگر مما کی حمایت اور ڈیڈ کے بودھے نظریات کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کال کی ہے تو اللہ حافظ، اس نے صد مہری سے کہہ کر واقعی کال ڈراپ کر دی تھی۔ حد ہے یعنی کہ وہ تب اٹھا اور سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا کر سلگایا اور اٹھ کر آفس میں ٹہلنے لگا۔ توقع کے عین مطابق کال دوبارہ آئی تھی۔ چند لمحوں تک لب بھینچے وہ موبائل کو کینہ توز نظروں سے گھورتا رہا، پھر دوسری طرف موجود شخص کی ڈھٹائی سے ہار کر کال اٹینڈ کر ہی لی۔ بکو، اس نے بہت برے طریقے سے کہا۔ بکنا صرف یہ ہے کہ مائرہ مما کی فرسٹ چوائس ہے، اور برو، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے مما جا کر ماموں جان سے اس رشتے کی بات بھی کر چکی ہیں۔ اب تم کیا اس خاندان کو توڑنا چاہتے ہو؟ تو ان سے اتنی جلد بازی کرنے کا کس نے کہا تھا؟ وہ بھڑکا۔ اور اگر مما کو اتنا ہی احساس ہے اپنی فرسٹ چوائس کا اور اتنا ہی شوق ہے مائرہ کو بہو بنانے کا تو تم کر لو اس سے شادی، لیکن میں نرمین کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ عباد نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ رسان سے بولا، مائرہ بھی انوالو ہے برو، تم جانتے ہو کہ اس کی اسپیشل فیلنگز ہے تمہارے لیے۔ اس کی فیلنگز کا اتنا خیال ہے سب کو، اور میں نے تو محبت کر کے گویا جھک ہی ماری ہے۔ سنا تھا اگر کسی کو آپ پوری شدت سے چاہتے ہیں تو ساری دنیا مل کر پوری طاقت کے ساتھ اسے آپ سے ملانے میں لگ جاتی ہے، پر یہاں تو الٹ ہی ہو رہا ہے۔ سبھی پیچھے پڑ گئے ہیں پوری طاقت کے ساتھ کہ یہ رشتہ نہ ہونے پائے۔ گالی لبوں کے بیچ روک کر وہ بری طرح بگڑ کر بولا۔ دوسری طرف بے اختیار کہکہوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عباد کا موڈ کچھ بہتر ہو گیا۔ اب تم خود سنبھالو مما کو، میں خاندان کو جوڑنے والی ایلفی بننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ عباد نے حتمی لہجے میں کہا تو جواباً وہ محض ہنکارا بھر کر رہ گیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ نرمین کے لیے ان سب کے دل میں بغض پیدا ہو گیا تھا جس نے ان کے خاندان میں درار ڈال دی تھی۔ سنیے جی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ابا کھانا کھا کر کچھ دیر صحن میں ٹہلنے کے بعد لیٹنے کے ارادے سے کمرے میں چلے گئے تو اماں کو موقع غنیمت لگا بیٹی کی سرکشی بتانے کا۔ بات تو میں نے بھی کرنی تھی تم سے، کوئی پریشانی کوئی ٹینشن ہے تو بتاؤ۔ شادی کی خریداری کے پیسے تو کم نہیں پڑ گئے بھلی لوگ؟ آج پھر کھانے میں نمک تیز تھا اور پودینے کی چٹنی گھوٹی ہی نہیں تم نے۔ ابا مسکرا رہے تھے۔ پریشانی میں اماں یوں ہی بھلکڑ ہو جایا کرتی تھیں، ہر کام الٹا سیدھا کیے جاتی۔ اماں کو ان کے اندازوں پر رونا آنے لگا۔ اور وہ کارڈ پسند کر لیا مینو نے؟ بھئی وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے، چھپنے میں بھی دن لگنے ہیں، پھر کہیں جا کر بانٹنے کی باری آئے گی۔ ابا بہت مطمئن تھے، پرسکون۔ گھر کا سربراہ جب اپنی تمام ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا رہا ہو تو وہ اپنی طرف سے یوں ہی پرسکون ہوا کرتا ہے۔ یہ تو آس پاس والے ہوتے ہیں جن کی کمی بیشی زندگی کو پرسکون نہیں رہنے دیتی۔ کہو کیا بات ہے؟ اماں کو ابھی بھی تذبذب اور پریشانی کا شکار دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ وہ نرمین کی بات ہے۔ اماں کی آواز گلے میں پھنسی۔ ابا پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے اسے؟ میں نے کہا بھی تھا میری بیٹی کو ساری شاپنگ اس کی پسند سے کروانا۔ ابا مسکرا دیے اور ساتھ ہی نرمین کو آواز بھی لگا دی۔
ان کے خیال میں نرمین کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی پسند کی شاپنگ ہی ہو سکتا تھا۔ آرام اور تمیز سے بات کرنا مینو، سوچ سمجھ کر۔ آنے والے حالات کی ذمہ داری سراسر تمہاری ہوگی۔ نرمین ابا کی آواز سن کر زرد چہرہ لیے چپلوں میں پاؤں ڈال کر دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ حریم نے اسے دیکھا اور دبے لہجے میں بولی، خود اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ حریم کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ آؤ بھائی، کیسی چل رہی ہے شاپنگ میری بیٹی کی؟ ابا اسے دیکھتے ہی مسکرائے تو نرمین کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ میں چائے لاتی ہوں بنا کر، آپ اس کا مسئلہ پوچھ لیں۔ آنسو پیتے ہوئے اماں کٹیلی نظر نرمین پر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ابا کا غیظ و غضب دیکھتی۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ پیسے کم پڑ گئے ہیں کیا؟ ابا نے مسکرا کر لاڈلی بیٹی کو دیکھا اور پھر شرارت سے اضافہ کیا، یا پھر تمہاری اماں تمہاری پسند کی چیز نہیں لے کر دے رہی؟ خوشیاں کم پڑ گئی ہیں ابا، اور واقعی اماں مجھے میری پسند پہ ٹوک رہی ہیں۔ اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے نرمین اپنی زندگی کا مقدمہ لڑنے کے لیے میدان میں اتری تھی۔ باہر کھڑی حریم نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا۔ میں بات کروں گا تمہاری اماں سے۔ بھائی، شادی تمہاری ہے تو شاپنگ بھی تمہاری پسند سے ہونی چاہیے۔ اور لڑکا؟ نرمین ذرا توقف کے بعد مدھم لہجے میں بولی۔ کون؟ زلفی؟ کیا ہوا اسے؟ ابا چونکے۔ ان کا ذہن یقیناً وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں سے نرمین بول رہی تھی۔ مجھے پسند نہیں ہے وہ ابا۔ نرمین پل صراط سے گزر ہی گئی تھی۔ ابا نے بغور اسے دیکھا۔ لڑائی ہوئی ہے زلفی سے تمہاری؟ نہیں ابا، نرمین نے پسیجتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کارڈ پسند کر لیا ہے تم نے؟ ابا نہ جانے انجان بن رہے تھے اس کی کہی بات سے یا واقعی نہیں سمجھے تھے۔ نہیں ابا، میں نے کارڈ پسند نہیں کیا۔ تو کرو نا، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں باقی۔ میں تو خاص طور پر تمہیں پسند کروانے کے لیے کیٹلاگ گھر لایا تھا۔ ابا، کیا میری شادی میں ہر چیز میری مرضی کی ہوگی؟ وہ بڑی آس سے ان کا چہرہ دیکھتی انہیں 4-5 سالہ نرمین لگی، جو ہر عید پہ ابا کی شہ پا کر اماں کے سامنے اعلان کیا کرتی تھی کہ مینو کے ابا مینو کو ہر چیز اس کی پسند سے دلوائیں گے۔ ان کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ بالکل، جو چاہیے خریدو، پیسے چاہیے تو اور لے لو۔ وہ اس بار کوشش کر کے مسکرائے تھے۔ خوشی چاہیے مجھے ابا، اور وہ پیسوں سے نہیں ملتی، نہ دنیا کے بازار میں۔ نرمین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تو اب کی بار وہ کچھ بولنا ہی بھول گئے۔ مجھے زلفی نہیں پسند ابا، نرمین نے ہمت کر کے ایک ہی جملے میں پوری کہانی سمو دی تھی۔ ابا کے تاثرات ایک دم بدلے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے ابا۔ نرمین کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ ساہدہ، ساہدہ! ابا کی گرج بہت دنوں بعد پورے گھر کے در و دیوار نے سنی۔ اماں جو باورچی خانے میں چائے کے بہانے خود کو چھپائے ہوئے تھیں، گرتی پڑتی افتاؤں خیزاں کمرے کی طرف لپکی۔ یہ تماشا کب سے چل رہا ہے؟ وہ اماں کو دیکھ کر چیخے۔ اماں کو کچھ نہیں پتا ابا، یہ سب میرا مسئلہ ہے۔ نرمین نے آنکھیں مسلتے ہوئے بہادری کا عظیم الشان مظاہرہ کیا اور شکایتی انداز میں بولی۔ شادی کے لیے سوئی سے لے کر ہاتھی تک بیٹی سے پسند کروانے والے جب لڑکے کی باری آتی ہے تو بیٹی کو چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں ابا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اماں کو لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ان کی غیرت گوارا ہی نہیں کر رہی تھی کہ سامنے کھڑی جوان بیٹی سے کوئی ایسا سوال کریں جس کا جواب انہیں منہ کے بل گرا دے۔ مجھے تو آج ہی کہا اس نے کہ زلفی سے شادی نہیں کرے گی۔ اماں چلبلا کر بولی۔ ابا ساکت سے نرمین کو دیکھنے لگے۔ ابا پلیز، ابھی بھی وقت ہے ابا۔ کون سا شادی کے دعوت نامے بٹ گئے ہیں؟ کھانے پینے، اوڑھنے اور پڑھ لکھ کر نوکری تک کرنے کی اجازت دے کر اب جب پوری زندگی کا فیصلہ کرنے کی بات آئی ہے تو بیٹی کو منہ بند کر کے کونے میں مت بٹھائیں۔ وہ گڑ گڑائی۔ ابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چاہے بیٹیوں کو اتنی آزادی اور خود مختاری دی تھی، لیکن اندر سے وہ وہی روایتی مرد اور باپ والی سوچ رکھتے تھے کہ جب جی چاہے وہ اولاد کی ڈور کھینچ سکتے ہیں، پر کاٹ سکتے ہیں۔ خبردار، خبردار! ابا نے انگشتے شہادت اٹھائی اور دہاڑے۔ خبردار جو یہ بکواس دوبارہ منہ سے نکالی ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ خناس نکال دو دماغ سے کہ زلفی کے علاوہ کسی اور سے شادی ہوگی تمہاری۔
ابا پھر اتنی تعلیم اور شعور دلوانے کا کیا مقصد تھا ابا؟ کھائی میں دھکا ہی دینا تھا تو جاہل گنوار اور اندھا ہی رہنے دیتے ہمیں۔ وہ رو دی۔ اس کی زبان بند کروا لو زاہدہ ورنہ میں مار ڈالوں گا اسے یا اپنے آپ کو۔ وہ چیخے تھے۔ اماں نے گھبرا کر نرمین کی پشت پر 2 ہتھڑ مارے۔ بس کر دے بے غیرت، باپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اسی باپ نے ہر چیز کا شعور دیا ہے اماں، اور اتنی ہمت بھی کہ میں ہر بات ان سے کر سکوں۔ تو زندگی کے اس قدر اہم معاملے پر کیوں نہیں اماں؟ وہ زندگی جس میں آگے آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے، جو صرف میں نے گزارنی ہے۔ نرمین نے خود کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، یہ تعلیم اور شعور اس لیے نہیں دلوایا تھا کہ ایک روز تم میرے ہی سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ ابا نے منہ سے کف اڑاتے ہوئے کہا، ماں باپ سے بڑھ کر اچھا بھی کوئی سوچ سکتا ہے اولاد کے لیے؟ BA فیل، ویلے نکمے کو چنا ہے آپ نے میرے لیے ابا۔ کیا میں اسی قابل ہوں؟ کیا میرا حق نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے یہ فیصلہ کروں؟ وہ دکھ سے بولی۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ خبردار جو ایک لفظ بھی مزید کہا اس رشتے کے خلاف۔ ابا مزید بھڑکے۔ وہ بار بار مٹھیاں کھول اور بھینچ رہے تھے، جیسے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھنے سے روک رہے ہوں۔ نہ جانے کیوں ہر کلاس میں بچے کی پسند کے مضامین رکھنے سے لے کر کھانے پینے پہننے اوڑھنے تک میں اولاد کی مرضی کو اہمیت دینے والے والدین شادی کے لیے ہم سفر پسند کرنے کے معاملے پر اتنے تنگ نظر کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے کرنے کے بجائے اولاد کو ان کے سامنے سرکش بن کے کھڑا ہونا پڑتا ہے؟ مانا کہ نرمین غلط تھی، مگر کیا ایک بار بھی ابا نے سوچا تھا کہ زلفی اور نرمین کے مابین زمین آسمان کا فرق ہے؟ چلا بس کر دے نالائق نکمی اولاد، کیوں بوڑھے ویلے ہمارے سروں میں خاک ڈلوانا چاہتی ہے؟ دفع ہو یہاں سے۔ اماں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا مگر وہ ہلی نہیں۔ ابا پلیز ذرا سوچیں تو صحیح، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹیاں بہت اچھے گھروں میں بیاہی جائیں؟ اور اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا زاہدہ، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ زور سے چلائے تو اماں اسے دھکیلتی ہوئی باہر لے گئیں۔ یا اللہ! وہ اپنے بستر پر گر سے گئے۔ چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کے لیے اماں کی شکایت لے کر ان کے سامنے کھڑی ہونے والی بیٹی اتنی بڑی فرمائش لے کر سامنے آ کھڑی ہوگی، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابھی صرف انہیں یہ پتا چلا تھا کہ وہ زلفی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ ڈھہ گئے تھے۔ کہیں عباد وسیم کے بارے میں بھنک پڑ جاتی تو نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ زہ نصیب، آج پرنس عباد وسیم نے خود مجھے یاد کر لیا۔ عباد کا نمبر دیکھ کر کال اٹینڈ کرتے ہی مائرہ چہک اٹھی۔ یہ کیا تماشا چل رہا ہے گھر میں؟ وہ رکھائی سے پوچھتا سیدھا مدعے پہ آیا۔ کیا مطلب؟ کون سا تماشا؟ وہ گڑبڑائی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ رشتے کی بات کو لے کر کسی چھیڑ چھاڑ کے لیے کال کی گئی ہے، مگر ادھر تو کوئی الگ ہی سین چل رہا تھا۔ یہی تمہارے اور میرے رشتے کو لے کر جو فضولیات چل رہی ہیں۔ وہ اس قدر ناگواری سے بولا کہ مائرہ بے اختیار برا مان کر اسے ٹوک گئی۔ ایکسکیوز می، اس میں فضول بات کیا ہے؟ فضول بات یہ ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر ہماری زندگی کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹو کیونکہ مجھ سے میری مرضی 100% پوچھی گئی ہے۔ وہ تلخی سے بولی تو لمحہ بھر کو عباد خاموش رہ گیا۔ میں نرمین کو پسند کرتا ہوں مائرہ، آئی ایم سوری، لیکن نیک نیتی سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تم سے شادی کر کے سائیڈ افیئر نہیں چلانا چاہتا۔ بہتر ہے کہ اسی افیئر کو شادی میں بدل لوں۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ مائرہ چکرا گئی۔ اس قدر بے رخی، اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ عباد وسیم اس کی قسمت کا ستارہ نہیں ہے۔ اگر یہ بےہودہ مذاق ہے تو اسے ختم کرو عباد، مجھے غصہ آ رہا ہے، مائرہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ بدقسمتی سے یہ مذاق نہیں ہے مائرہ، مما نے تمہاری محبت میں جذباتی ہو کر مجھ سے پوچھے بنا ہی ماموں جان سے جا کر بات کر لی، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے مجھ سے کنفرم کرتی۔ وہ قطعی لا تعلقی سے کہہ رہا تھا۔ اسے واقعی مائرہ کے جذبات اور خود سے لگاؤ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی خوشی اور طمانینت کے بارے میں سوچنے والی فطرت رکھتا تھا۔ بات شاید ختم ہو گئی تھی اور الفاظ بھی۔ فون کے دونوں طرف خاموشی تھی، جیسے کہنے سننے کو کچھ بچا نہ ہو، سب کہہ دیا گیا ہو، سب کچھ سن لیا گیا ہو۔ مائرہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کال ڈراپ کر دی تھی۔ وہ گہری سکون بھری سانس لے کر رہ گیا۔ اسے خبر تھی اب خود مائرہ اس رشتے سے انکار کر دینے والی تھی۔
ابا ایک بار پلیز، ایک بار عباد سے مل لیجئے، اتنی آزادی اور اعتماد دے کر یوں بے اعتبار مت کریں، سانس مت گھوٹیں اپنی بیٹی کا۔ وہ اپنی پسند کے کارڈ چھپنے کو دے آئے تو نرمین ہذیانی انداز میں پھٹ ہی پڑی۔ وہ ساکت سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ بہت اچھے گھر سے ہے ابا، بہت اونچا نام ہے ان کا، اپنا بزنس ہے، پڑھا لکھا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ ابا کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار، ورنہ انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں پر گرم نگاہ تک نہ ڈالی تھی۔ یہ صلہ دے رہی ہو میرے اعتماد اور اعتبار کا؟ ان کی آواز پھٹ گئی، مارے غصے کے وہ لرز رہے تھے۔ آپ بھی تو اس اعتبار اور اعتماد کا بدلہ مانگ رہے ہیں ابا۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر تم نے دوبارہ اس بے شرمی سے کسی غیر مرد کا نام لیا ہو تو۔ ابا گھررائے تھے۔ نرمین منہ پہ ہاتھ رکھے آنسو بہاتی بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ تم اس گھر سے زلفی کے ساتھ ہی رخصت ہوگی یا پھر کفن میں لپٹ کر؟ یہ بات پلو سے باندھ کر رکھ لو۔ وہ سرد مہری سے بولے، ابا مت خریدیں یہ ظلم۔ واہ، ساری عمر ناز نخرے اٹھائے اور آج اگر والدین کی خوشی کے لیے ایک کام کرنا ہے تو وہ ظلم ہو گیا۔ اور اولاد کی خوشی وہ کہاں ہے ابا؟ نرمین سسکی۔ اسے کہہ دو زاہدہ اس گھر سے اس کی لاش بھی نکلی نہ تو وہ بھی زلفی کے ساتھ ہی رخصت کروں گا۔ اب اس کی شکل دور کر لو مجھ سے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اس محبت سے جو اس بیٹی سے کی تھی میں نے۔ ابا بھرائے لہجے میں کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور اماں چنگاریاں اگلتی نظروں سے نرمین کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے دھنک کر رکھ دیتی۔ تم ہوتے کون ہو مائرہ سے جا کر بکواس کرنے والے؟ رو رو کر بے حال ہو رہی ہے بیچاری بچی، طبیعت خراب کر لی ہے اس نے۔ فار گاڈ سے ایک ہی بات، اپنا خاندان، اپنا سٹیٹس دیکھو۔ ایسی لڑکیاں دوستی تک ٹھیک ہوتی ہیں مگر انہیں فیملی تک مت لاؤ، گھر کا ماحول ڈسٹرب مت کرو۔ ڈیڈی اس پر بھڑکے تو وہ اطمینان سے بولا، ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے وہ، چیک شدہ ہے، دولت دیکھ کر اپنا آپ لٹانے والی نہیں ہے۔ سو واٹ، وہ جانتی تھی تم اس پہ لٹو ہو، کچھ تو فنکاری اس میں بھی ہوگی نا جس نے عباد وسیم سیٹھی جیسے الو کے پٹھے کو پھنسا لیا ہے۔ انہوں نے دانت پیسے۔ ایک بات یاد رکھنا عباد، میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، کوئی دولت کی بھوکی چمٹ گئی ہے تم سے۔ ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے لیے نہیں، صرف اپنی قسمت چمکانے کے لیے شادی کیا کرتی ہیں۔ اور بھول جاؤ کہ اس گھر میں سے کوئی تمہارا رشتہ لے کر جائے گا ان ٹوٹ پونجیوں کے، اور نہ ہی وہ رخصت ہو کر اس گھر میں قدم رکھے گی۔ یعنی آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یعنی تم اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ انہیں افسوس اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ جی بالکل، اپنی زندگی کے اس بڑے فیصلے کو میں اپنی دلی رضامندی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ، قیمت چاہے کچھ بھی ہو، انہوں نے تلخی سے کہا تو عباد نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے، آندھی ان کے گھر کا رخ بھی کر چکی تھی۔ اب کتنی تباہی آتی یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ عباد، سرگوشی جیسی آواز تھی، وہ ٹھٹکا۔ کیا بات ہے، گلا خراب ہے تمہارا؟ نہیں، قسمت خراب ہے، اس کی آواز بھرا گئی۔ ابا مجھے زلفی کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، عباد کچھ کرو پلیز۔ وہ سر تھام کر رہ گیا۔ ماما کسی طرح بھی تمہارے لیے پروپوزل لانے پر راضی نہیں ہے نرمین۔ تو وہ کپ کپ آئی۔ تو پھر کوئی تیسرا راستہ نکالنا پڑے گا۔ سنو، وہ پرسوچ انداز میں کہتا یک لخت ہی کسی بڑے فیصلے پر پہنچ گیا۔ نرمین تیزی سے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی بات سننے لگی، جو سراسر غلط ہونے کے باوجود اسے حرف بہ حرف درست لگ رہی تھی۔ کارڈ بٹ گئے ہیں شادی کے مینو، اب بس کر دو۔ حریم نے اس کے آگے ہاتھ تک جوڑ دیے تھے۔ اماں نے دوپٹہ پیروں میں رکھ دیا۔ آنکھوں میں سرکشی لیے وہ چپ رہی، اور آج صبح جب سب معمول کے مطابق اٹھے تو نرمین گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ حریم نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا۔ بھاگ گئی، اماں کے منہ سے ٹوٹ کر لفظ نکلے تھے۔ حریم بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ چھت پہ جانے والی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔